بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ذہنوں کو بیدار کرتے ہوئے ایک مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد دعائے سرکار خالق خاک شفا سید الساجدین کی عزت کے صدقے میرا مالک آپ تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرما۔ جو حاجات لے کے باب الحوائج کی دہلیز پہ آئے ہیں میرا مالک ذکر میں اٹھنے سے پہلے وہ حاجتیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں سید الساجدین کے سجدوں کا واسطہ وہ قبول و منظور فرما۔ جو بیمار ہیں بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں یا بیماروں کو ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں میرا مالک انہیں ذکر کا صدقہ شفا عطا فرما۔ آپ جتنے احباب ہیں میرا مالک ہر طرح کی جسمانی موذی روحانی امراض سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آقا ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ ملک جمشید صاحب ہیں، میرا مالک آصف شاہ صاحب، فاروق شاہ صاحب، منظر کاظمی، امداد علی سید، ان کی التماس ہے کہ مومنین دعا فرمائیں کہ مالک ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو تھوڑی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہاں کی ٹریفک جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اس کے پیش نظر تھوڑی تاخیر ہوئی، تو اجازت ہے اب ذکر شروع کیا جا سکے، کیونکہ آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ کے ساتھ جو صرف عابد نہیں زین العابدین ہے، جو صرف ساجد ہی نہیں بلکہ سید الساجدین ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی، خدا فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ خلق کرتا میں جنوں کو نہ بناتا میں انسانوں کو الا لیعبدون، صرف اس لیے بنایا کہ بس میری عبادت کرے۔ خدا نے مقصد تخلیق کے انسان اس آیت میں رکھا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیوں کیا ہے۔ خدا نے بتایا ہے کہ مقصد خلقت انسانیت ہے بس عبادت، صرف عبادت۔ اب جب خدا چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں تو وہ خدا عبادت چاہتا کیسی ہے؟ وہ خدا کہتا ہے کہ عبادت کرو اور کرنی بھی صرف میری ہے۔ تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، خدا چاہتا ہے کہ عبادت کرو کوثر بھائی اور کرنی بھی صرف میری ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ میرے مالک تو نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے اور عبادت صرف تیری کرنی ہے۔ سامنے تو آیا نہیں، تو نظر آتا ہم تیری عبادت کرتے، تو سامنے ہوتا ہم تجھے سجدے کرتے، نظر تو آیا نہیں، عبادت کس کی کرے؟ اب خدا نے جب قرآن میں یہ کہا نا کہ عبادت کرو تو معصوم سے کہ بندے نے پوچھا کہ مولا ہم نے اللہ سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے اور اسے عبادت کی ضرورت نہیں تھی؟ جب ہم خلق نہیں ہونا چاہتے تھے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ امام نے فرمایا وہ تم سے عبادت اس لیے چاہتا ہے تاکہ ہماری معرفت ہو سکے۔ وہ عبادت چاہتا اس لیے ہے کہ تاکہ تم ہمیں پہچان سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا عبادت چاہتا ہے معرفت کے لیے۔ معصوم کا دوسرا فرمان پڑھ دے تو معصوم فرماتے ہیں العباد فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت اور ہے، معرفت اور ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ بغیر معرفت کے سجدے عادت ہے،
عبادت نہیں. میں عبادت اور معرفت میں فرق سمجھا دیتا ہوں. خدا نے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ. جن کو سجدہ کروا رہا ان فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے مالک تو اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا، جبکہ ہم تیری تسبیحاں بھی کرتے ہیں اور تیری عبادت بھی کرتے ہیں. اب یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے خدا سے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ فرشتوں کو کس نے شعور دیا تھا کہ اللہ کو یہ جواب دینا ہے؟ سمجھ کے بولیے گا. فرشتوں کے ہاں نفس نہیں ہے. خدا جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ جو جواب دیا ہے یہ جواب ان کے ذہن کی اختراع نہیں، منشاء پروردگار ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں پوچھوں یہ تم آگے سے یہ جواب دینا. خدا نے کہا سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا میرے مالک اسے خلیفہ کیوں بنایا جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت اور معرفت کا فرق سمجھانے لگا. خدا نے کہا میں سجدہ اس لیے کروا رہا ہوں، تم کرتے ہو عبادت، آدم کے پاس ہے معرفت. میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندہ مجھے کسی مولوی کی کتاب سے ثابت کرے کہ حضرت آدم نے سجدہ ہونے سے پہلے خود کوئی سجدہ کیا ہو. حضرت آدم میں اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ آپ اتنے چپ ہو جائیں. دو تو نہیں بچ گئے نا جی. چہرے تھوڑے سے تھوڑے افسردگی تھوڑی سی ختم کی. حضرت آدم نے سجدہ جب حضرت آدم کو تو اس سے پہلے حضرت آدم نے خود کوئی سجدہ نہیں کیا. جس نے خود سجدہ نہیں کیا اسے سجدہ ہو گیا. اگر آدم ایک بھی سجدہ کر دیتے، آج مولوی کہہ دیتا یہ سجدہ ہوا تھا اس سجدے کی وجہ سے. آدم نے سجدہ ہی ایسا کر دیا تھا اللہ کو سجدہ کروانا پڑ گیا. خدا نے کہا نہ سجدہ نہیں کرنا، تو سجدہ نہ کر، یہ تجھے کریں گے. فرشتوں نے کہا ہم عبادت گزار ہیں، اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ خدا نے کہا ابھی امتحان لے لیتے ہیں. اگر عبادت گزار ہو بتاؤ یہ نام کن کے ہیں؟ یہ نام بتاؤ یہ نام کن کے ہیں؟ فرشتے عاجز آ گئے. فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے، تب تو نے سکھائے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا یہ نام کن کے. یا آدم انبیاءہم باسمائہم، آدم تو پڑھ یہ نام کن کے. ادھر آدم نے پنجتن کے نام پڑھے. خدا نے فرشتوں سے کہا اب سجدہ کرو تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جو پنجتن کی معرفت کر لے اسے فرشتے سجدے کرتے ہیں. سجدہ ہوا تھا معرفت پنجتن کی وجہ سے. کیونکہ اب تمہید کا وقت گزر گیا اور میں تمہید میں آپ کو مزید خاموش نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے میں نتیجے کے قریب آ رہا. تمہید خشک ہوتی ہے اور آپ تو پہلے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. معرفت کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں؟ معرفت میرے جو جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، معرفت کہتے ہیں کسی چیز کی پہچان کرنا. علم ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا. مثلا معرفت کیا ہے؟ معرفت کہتی ہے یہ ممبر ہے، علم کہتا ہے یہ میز ہے. باہر سے کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ سامنے حال میں کیا وہ کہے گا کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ علم تھا. لیکن جس کے پاس معرفت تھی اس نے کہا زمین پہ نہیں، فرش عذاب بچھا ہوا ہے. اب میں بالکل آسان کلیہ دینے لگا ہوں. چیزوں کو ان کے حق پہ ماننا یہ معرفت ہے. اور زیادہ آسان کر دوں، جس کا جہاں مقام بنتا ہو اسے وہاں ماننا، یہ معرفت ہے. کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، آل محمد کون ہے، چیزوں کو الگ الگ پہچاننا، اسے معرفت کہتے ہیں. اب تمہید میری مکمل ہو گئی. اب نتیجہ، کیونکہ منزل سید الساجدین اور منزل زین العابدین پہ گفتگو لے کے آنی ہے تو اب ذرا تمہید سمجھیے گا. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں. اور عبادت تب تک عبادت ہوتی ہے جب تک اس میں معرفت ہو. معرفت نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. یہ بات طے ہو گئی. اب جیسے عبادت کرنے والے کو عابدین کہتے ہیں، معرفت رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں. خدا نے قرآن میں مومنین کی علامتیں بتائیں.
متقین کی علامتیں بتائیں، منافقین کی علامتیں بتائیں، راکعین کی علامتیں بتائیں، ساجدین کی علامتیں بتائیں، تو خدا نے صالحین کی علامتیں بتائیں، تو لازم ہے کہ عارفین کی علامت بھی بتائی۔ اگر خدا متقی کی علامت بتا سکتا ہے، مومنین کی علامت بتا سکتا ہے، منافقین کی علامت بتا سکتا ہے، تو خدا یہاں نام نہیں لے گا کہ یہ عارف ہے، خدا ایک حد بتائے گا کہ جو اس میرڈ کو چھو لے وہ عارف ہے۔ اب سر اٹھاؤ، میں عارفین پڑھنے لگا کہ معرفت کسے کہتے، آئے قرآن سے پوچھے میرے مالک عارف کسے کہتے۔ خدا نے جہاں سے 7واں پارہ شروع ہو رہا سورہ مائدہ، خدا کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى رَسُولِهِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ فَعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اب ترجمہ سننا اور ذہن کو جگا کے جملہ سننا۔ خدا کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا، ترا اعینہم، تم ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو، تفیض من الدم میں، ان کی آنکھوں سے آنسو ابھلنے شروع ہو جاتے ہیں، فعرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب یہ میں نے بالکل آیت کا ترجمہ پڑھا تھا۔ خدا نے عارف کی نشانی بتائی ہے کہ عارف کی پہلی نشانی کیا ہے، یہ سنتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا سنتے ہیں، جو رسول پہ نازل ہوا۔ تیسری نشانی کیا ہے، جب سن لیتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ رونا عارف کی نشانی ہے، رونا عارف کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور سیدھا ہی نہیں روتے، صرف نہیں روتے، پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ بغیر سن کے رونا کوئی رونا نہیں۔ اگر خدا کہتا نا کہ عارف روتے ہیں تو آج بڑے بڑے رونے والے عارفین کی فہرست میں آ جائے۔ خدا نے بتایا صرف رونے والا عارف نہیں، پہلے سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں، جو ہم نے رسول پر، یہ آیت سمجھو گے تو پھر زین العابدین سمجھ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا ہے۔ اب آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو نے رسول پہ کیا نازل کیا۔ خدا نے رسول پہ قرآن نازل کیا، لیکن پورے قرآن میں رسول کے ساتھ نزول کا لفظ کہاں آیا؟ نماز اقیموا الصلاۃ، نہ رسول کا لفظ نہ نزول کا لفظ۔ آتوا الزکات، زکات دو، نہ رسول کا لفظ نہ نزول کا لفظ۔ حج کی آیت آئی، نہ رسول کا لفظ ساتھ آیا نہ نزول کا لفظ آیا۔ جہاد کی آیت آئی، نہ رسول کا لفظ آیا نہ نزول کا لفظ آیا۔ سر اٹھانا، ایک ہی آیت ہے جس میں رسول اور نزول اکٹھے آئے ہیں۔ آیت ذہن میں رکھنا، یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا ہے۔ میں وہ جو رسول پہ نازل کیا وہ پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن میں نماز کے ساتھ رسول نزول نہیں آیا، زکوٰۃ کے ساتھ رسول اور نزول نہیں آیا، حج کے ساتھ رسول اور نزول نہیں آیا۔ ایک ہی آیت میں رسول اور نزول آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا۔ عارف کی نشانی، معرفت پانے والوں کی نشانی، عارفین کی نشانی۔ عارفین کی نشانیوں میں سے کیا نشانی؟ پہلے سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ ولایت علی۔ پھر اس کے بعد روتے ہیں۔ پہلے علی سنتے ہیں، اور آسان کروں، پہلے فضائل سنتے ہیں۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے یا علی کہتے ہیں، پھر یا حسین کہتے ہیں۔ پہلے عارف کی نشانی کیا ہے؟ پہلے غدیر سننا، پھر کربلا سننا۔
واعظہ سمے ہو، پہلے یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا. میں بالکل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. خدا کہتا تفیض من الدم میں صرف ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو، ان کی آنکھوں سے سمندر آنسوؤں کا جاری ہوتا ہے. فعرفوا من الحق، کیونکہ یہ حق کو پہچان گئے. اب اس سے اگلی آیت، یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت کا اگلا آخری ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں اور آپ کے کلیجے یوں وادی نجف میں جا کے تھر تھر کانپیں گے. عارف کی پوری نشانی بتانے کے بعد خدا کہتا ہے جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا، تم ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو، ان کی آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری ہوتے ہیں. فعرفوا من الحق، کیونکہ یہ حق کو پہچان لیتے ہیں. اگلا ٹکڑا سننا. یقولون، پھر یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو لکھ دے کہ ہم نے گواہی دے دی ہے. جو تو نے نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور لکھ دے ہم نے گواہی دے دی ہے. علی ولی اللہ، توحید کو لکھوانا پڑتا ہے. یہاں عارف کی نشانی بتائی کہ عارف کے ہاں پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ عارف روتا ہے. گفتگو سید الساجدین پہ ہے. صرف گریہ جو ہے یہ کمال نہیں، صبر کے ساتھ گریہ کمال ہے. مصیبت پہ رونا بیکار ہے، رو کے صبر کرنا یہ گریہ کا کمال ہے. خدا نے ہر نبی، جس نبی کی بات کی تو خدا نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا. خدا نے جب حضرت آدم کی بات کی تو آدم کو علم دیا، نوح کو فہم دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو کلام دیا، عیسیٰ کو زہد دیا، یوسف کو جمال دیا، ایوب کو صبر دیا، یعقوب کو گریہ دیا. یعقوب نبی کی صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے یعقوب روتے تھے. سنا ہوا ہے نا جی؟ حضرت یعقوب نبی روتے تھے. روتے کس چیز پہ تھے؟ بیٹے کی جدائی پہ. یوسف کی جدائی پہ روتے تھے. یوسف قتل نہیں ہوئے تھے، یوسف پہ تلوار نہیں چلی تھی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یوسف زندہ تھے اور یعقوب روتے تھے. یوسف زندہ تھے، یعقوب روتے تھے. لفظ پلٹا کے ٹھیک کر کے دیتا. یوسف زندہ تھے اور نبی روتا تھا. نبی زندہ تھا اور دوسرا نبی روتا تھا. زندہ کو رونا نبیوں کی صفت ہے. جو مولوی آج چاہے اپنوں میں ہو چاہے بیگانوں میں ہو، جنہیں نہ آنسو اچھے لگتے ہیں نہ قمیض اتار کے ماتم اچھا لگتا ہے، اس بدبخت سے میں حیدر ٹرسٹ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ یعقوب نبی زندہ کو رو رہے تھے. اگر ہمت ہے تو یعقوب کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعقوب سے کہہ کے دیکھ کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. روتا رہا یعقوب یوسف کے لیے، اور یوسف زندہ تھا. حضرت یوسف نبی پوری کہانی خدا نے قرآن میں لکھی، اور خدا نے قرآن میں کہا یہ بہترین قصہ ہے. خدا نے خود کہا ہے قرآن میں، خدا نے کہا جتنے میں نے قصے لکھے ہیں نا ان میں سے سب سے اچھا قصہ، کہانی، اچھی کہانی. کہانیاں جھوٹی نہیں ہوتی، جھوٹے افسانے ہوتے ہیں. یہ اردو لغت کی کوئی غلطی ہے. افسانے جھوٹے ہوتے، کہانی سچی ہوتی ہے. خدا کہتا قصص الحق، یہ بڑی سچی کہانی، یہ بڑی اچھی کہانی، بڑی خوبصورت کہانی. یوسف نبی بچھڑ گیا یعقوب سے. اور میں پورا سورہ یوسف نہیں، کیونکہ مجھے گریہ اور صبر پڑھنا ہے، اور پھر صبر کے بعد سید الصابرین پڑھنا ہے، سجدہ پڑھنا، پھر سید الساجدین پڑھنا ہے. جناب یوسف چلے گئے. یعقوب کو پتا تھا، اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پتا تھا کہ زندہ ہے. پھر بھی یوسف کے پرسے میں یعقوب نے بینائی دے دی. کوئی بندہ ہوتا جو صدر کی قیمت دے دیتا، کوئی ایک ماتمی ہوتا جو صدر کی قیمت دے. یوسف کی پرسے میں یعقوب نے آنکھوں کی بینائی دے دی.
کیونکہ جب عشق میں گریا کرو نا پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، چاہے بینائی ہو چاہے بدن کا خون ہو، پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ اور پھر جب معصوم آگے حجت ہو نا جو لیتی ہے، آپ نے عشق میں دینا ہے، پھر یہ ان کا کمال ہے، وہ واپس دے دیتے ہیں۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ یعقوب روئے تھے، آنکھیں گئیں، مل گئیں آنکھیں، کیسے؟ یوسف کے کرتے سے، جس کی محبت میں آنکھیں دی تھی اسی کے کرتے سے آنکھیں مل گئی۔ آج ماتمی حسین کے عشق میں زنجیر چلاتا ہے، عباس کا علم آنکھوں کو لگا لیتا۔ کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ بھائیوں نے۔ بھائی نبی کے بھی ہوں، ہم سے کن رشتہ داریوں کے احترام کروا رہے ہو بھائی؟ ہم سے کہہ رہے ہو رشتہ داریوں کا احترام کرو، کس رشتہ داری کا احترام؟ کیا یہ بھائی نہیں؟ بھائی بھی نبی کا ہے، نبی کے بھائی ہیں، لیکن حجت سے محبت نہیں کی۔ یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، چلے گئے اور جا کے کرتے پہ خون لگا کے باپ کو کہا بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے کہا مجھے پہلے خبر تھی تم میرے یوسف کا نقصان کرو گے، بھیڑیا میرے یوسف کو نہیں کھا سکتا۔ قرآن کہتا صحرا میں گیا اللہ کا نبی، بھیڑیوں کو آواز دی، صحرا کے بھیڑیے حجت کے کہنے پہ آئے۔ یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے۔ بھیڑیوں نے یعقوب سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ کوئی گواہ ہے تو لا۔ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نہیں ملا کسی ایک بھیڑیے نے کہا ہو کوئی گواہ لا۔ بھیڑیے تھے، بھیڑیے تھے، جانتے تھے معصوم سے گواہ نہیں مانگتے۔ انہوں نے معصوم سے گواہ نہیں مانگا، اپنی بے گناہی کا ثبوت کیا دیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کا نبی تو جانتا ہے ہم درندے ضرور ہیں لیکن ہم پر نبی اور نبیوں کی اولاد کا خون حرام ہے۔ اب میں نتیجے ضائع کر رہا ہوں لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں۔ بھیڑیے تھے لیکن انہوں نے منہ سے بولا، وہ کیوں؟ خدا کے نبی کو پتا تھا کہ بھیڑیوں نے نہیں کھایا، پھر بھی صحرا میں گئے، پھر بھی بھیڑیوں کو بلوایا، پھر بھی بھیڑیوں نے جو بات کی اسے قرآن میں لکھوایا تاکہ بھیڑیے بولیں، پھر آگے آنے والے کئی بھیڑیے ان بھیڑیوں کی بات کو سمجھے کہ وہ بھیڑیا یعقوب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم پہ نبیوں کی اولادوں کا خون حرام ہے۔ ان بھیڑیوں نے کہہ دیا تھا جو نبی کی اولاد ہو ان کا خون ہم پہ حرام ہوتا ہے۔ وہ کیسے بھیڑیے تھے جو نبی کی اولاد کا حق کھاتے رہے۔ ہم پہ حرام۔ ایک بھائی تھے جناب یوسف کے جو سگے بھائی تھے، بنیامین ان کا نام تھا، اور پورے قرآن میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ کسی بہانے سے سگے بھائی کو روک لیا تھا، ایک بہانہ بنایا اور بھائی کو روک لیا۔ بھائی کو نہیں پتا کہ یہ یوسف ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے جناب یوسف۔ بنیامین کو بلایا، بنیامین سے کہنے لگے کہ تیرے چہرے پہ غمگین کیوں ہے، افسردہ کیوں ہے؟ اس کا ایک میرا بھائی تھا، اسے دوسرے بھائیوں نے قتل کر دیا، بس میں اسی کے غم میں رہتا ہوں۔
جب یوسف نے کہا کیا غم مناتا ہے، معرفہ سمجھا رہا ہوں، غم کیسے مناتا ہے؟ بنیامین نے کہا غم ایسے مناتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، میں نے 10 کا نام یوسف رکھا۔ اب 70 میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، جس کا مقدر ہوگا وہ وصول کرے گا۔ جب یوسف نے کہا کہ بھائی تیرا تھا نام، اس کا یوسف تھا، تو نے بیٹوں کے نام یوسف کیوں رکھ لیے؟ اس نے کہا محبت ہی مجھے اس سے اتنی تھی، میرا جی چاہتا ہے میرے گھر میں ہر وقت یوسف 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 کی آواز آتی رہے۔ جن سے محبت ہو ان کی آواز بار بار سنی جاتی ہے۔ اب پتا چلا کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہر وقت یا حسین یا حسین یا حسین، ہر وقت یوسف یوسف کی صدا ہوتی ہے۔ اب ذرا مکالمہ سننا، جناب یوسف دے کے کہتے محبت ہے بھائی سے، کہنے کا بڑی محبت ہے۔ اب اسے تو نہیں پتا کہ بھائی ہے، یوسف کو تو پتا میرا بھائی۔ جناب یوسف کہتے اچھا تو تم نے شادی بھی کر لی؟ خبر نہیں تھی نا یوسف کو۔ اچھا شادی بھی کر لی؟ ہاں شادی کی میں نے، میرے 10 بیٹے ہیں۔ جناب یوسف دے کہتے کیسا غم تھا؟ کہ آپ نے شادی بھی کر لی؟ نبی بول رہا ہے، حکمت سے بول رہا ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ جہاں غم ہونا وہاں خوشی نہیں ہوتی۔ غم اور خوشی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں غم ہو تو پھر خوشی کیسی؟ اب جو باقی بھائی آئے تھے نا، اب انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے۔ جناب یوسف نے کہا انہیں کھانے پہ بلاؤ، کھانے پہ بلایا۔ تفسیریں کہتی ہیں جناب یوسف نے دیوار پہ ایک تصویر بنوائی، ایک کنواں ہے اس میں ایک بچے کو پھینکا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے تو کہا تھا بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یوسف نے وہی تصویر دیوار پہ بنا دی اور دیوار کے اوپر پردہ لگا دیا۔ دسترخوان سج گیا، طرح طرح کے کھانے لگ گئے۔ جب بھائی آ کے بیٹھ گئے تو یوسف نے غلاموں سے کہا پردہ ہٹاؤ۔ جو ہی پردہ ہٹا، نظر پڑی بھائیوں کی تصویر پہ، جس قتل کو چھپایا تھا وہ سامنے دیکھا، وہیں سے لقمے چھوڑے۔ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں یہاں سے اٹھنا ہوگا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ غلاموں نے کہا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ایک شرط میں کھائیں گے، پردہ دوبارہ لگاؤ۔ یہ واقعہ کیوں ہے؟ وضاحت کھولوں؟ تصویر تھی، حقیقت تو نہیں تھی۔ تصویر سے گھبرا گئے، وہاں حقیقت نہیں تھی، شبیہ تھی۔ قاتل شبیہ سے ڈر گئے۔ کہاں بیٹھے ہیں حضور آپ؟ قاتل شبیہ سے ڈر گئے۔ قاتل کو پتہ چل گیا اگر یہ شبیہ سامنے رہی ہمارا قتل واضح ہو جائے گا، ہم پتہ چل جائیں گے ہم مجرم ہیں۔ یہ کہانی خدا نے لکھوا کے بتا دی۔ آج بھی قاتل کے سامنے شبیہ آ جائے، قاتل چیخ کے کہتا گھوڑا کسی اور گڑی سے لے جاؤ، کیونکہ اگر یہ یا حسین کہہ کے یہاں سے نکلے ہمیں پتہ چل جائے گا قاتل کا شجرہ کہاں جا رہا۔ گریا تھا یعقوب کا یوسف کی جدائی، یوسف جدائی میں روئے، لیکن یعقوب روئے گریے کے ساتھ، لیکن صبر تھا، صبر تھا لیکن سید الصابرین نہیں۔ میں نے ابھی اتنی لمبی تمہید، اتنا نتیجے دینے کے بعد کیا سمجھایا ہے کہ معرفت عبادت میں ہو تو عبادت ہے، اور معرفت میں آنسو ہے، اور آنسو وہ ہے جس میں شکر ہو، آنسو وہ ہے جس میں صبر ہو۔ کتنا احسان کیا ہے تم پہ سید الساجدین نے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، روئے ہیں میرے مولا لیکن صبر نہیں چھوڑا، اور صرف صبر کی منزل پہ نہیں رہے، یہ شکر کی منزل پہ چلے گئے۔ سید الساجدین کیوں سید الساجدین رہے؟ کیونکہ انہوں نے گریے پہ صرف صبر نہیں کیا، صبر کرتے تو یعقوب کے ہم پلہ ہو جاتے۔ یعقوب نے بھی صبر کیا تھا، سجاد نے بھی صبر کر لیا،
سجاد نے صرف صبر نہیں کیا، شکر کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ماتم کرنے کے بعد کربلا کی خاک پہ شکر کا سجدہ کرتے ہیں. جس نے ہمیں ماتم کے بعد شکر کا سلیقہ دیا اس شہنشاہ کا نام سید الساجدین. مولا سید الساجدین نے اپنی زندگی میں اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے. کتابیں کہتی ہیں کہ کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا تو پہلے شکر کا سجدہ کرتا. مہمان کو رخصت کرتے، میرے اللہ شکر ہے تو نے میرے گھر مہمان بھیجا، پھر شکر کا سجدہ. کوئی مولا کے لیے ہدیہ کو تحفہ لے کے آتا، شکر کا سجدہ کرتے. کوئی مولا سے دعا کروانے کے لیے آتا، مولا شکر کا سجدہ کرتے. کتابیں کہتی ہیں سید الساجدین جگہ جگہ پہ سجدے کرتے تھے. میں نے تو پھر جب یہ کتاب سے جملہ پڑھا تو میں نے اس میں خطابت میں جملہ بدلا ہے. کسی کو اچھا لگے تو وہ بول کے تائید کر دینا. یہ جو سید الساجدین جگہ جگہ سجدے کر رہے تھے، یہ سجدے کر نہیں رہے تھے، سجدے بو رہے تھے. آج جو کائنات میں جگہ جگہ تمہیں سجدے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بوئے ہی سجاد نے. سید الساجدین صرف عبد نہیں رہے، زین العابدین. آپ کیا سمجھتے کہ زین العابدین ہونا آسان تھا؟ عبادت گزاروں کی زینت. جناب یعقوب نبی، اسی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. جناب یعقوب نبی جب یوسف کو ملنے کے لیے گئے تو جناب یوسف تخت پہ بیٹھے تھے. تو نیت یہ تھی کہ باپ مجھے تخت پہ دیکھے گا، خوش ہوگا کہ میں نے بیٹا صرف نبی نہیں رہا، بادشاہ بھی بن گیا. جناب یوسف نے تخت پہ بیٹھے تھے باپ کی مسرت میں اضافے کے لیے. تفاسیر کہتی ہیں جناب یوسف نے سلام کے لیے یوں ہاتھ اٹھایا کہ باپ کو سلام کرو. یہ ہاتھ کی انگلیوں سے ایک روشنی تیزی سے نکلی. یوسف نے آواز دے کے کہا میرے مالک یہ کون سی روشنی تھی جو نکل گئی؟ فرمایا یوسف ہم نے تیری نسل سے نبوت واپس لے لی. تو نبی ہے، تیری نسل میں اب نبی کوئی نہیں ہوگا. میرے مالک کو غلطی ہوئی، بڑا حساس مرحلے پہ گفتگو روکنے لگا. میرے مالک کو غلطی ہوئی. فرمایا یوسف باپ نہیں آیا تھا، نبی آیا. تو احترام میں اٹھا کیوں نہیں؟ جب سامنے حجت آئے تو احترام میں اٹھتے ہیں. تو اٹھا نہیں، میں نے نبوت واپس لے لی تیری نسل سے، تجھ سے نہیں لی، نسل سے لے لیے. تو نے امتحان پورے کیے ہیں، تو نے قید خانہ دیکھا ہے. میں تجھ سے نبوت واپس نہیں لینے لگا، تیری نسل سے واپس لے لی. کیوں؟ تو نے حجت کا احترام نہیں کیا. بادشاہ حسین کی قسم اگر خطابت میں اس کو ڈھالتا تو 5-7 منٹ میں گھما کے بات کرتا، جو میں بغیر گھما کے کرنے لگا ہوں. حجت کے احترام میں کھڑے ہونا واجب ہوتا ہے. اب پتہ چلا مصطفیٰ زہرا کے احترام میں کیوں اٹھتے تھے، سیدہ کے احترام میں نبی کیوں اٹھتے، بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھ رہے، حجت دورہ کے احترام میں اٹھ رہے. سیدہ سامنے آتی رسول، اور صرف سامنے نہیں. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. رسالت مآب کا گھر جو تھا اس کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک تھی. کئی بار رسالت مآب ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے اور خطبہ دیتے دیتے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے یا رسول ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ خطبہ دیتے دیتے کیوں اٹھتے. کہتے دیوار کے پیچھے سے فاطمہ گزرتی، ہمیں کاٹ دو، ہمیں مار دو، ہمیں قتل کر دو، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم زہرا سے وفا کرتے ہیں. ہم نہیں تسلیم کریں گے ہر اس شخص کو جس نے رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کیا. ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، کوئی ہم سے زبردستی کسی کی عزت نہیں کروا سکتا. میں بھرپور انداز میں مذمت کروں گا پاکستان میں علامہ شہنشاہ نقوی کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے. جو عقیدے اور جو نظریات کوئی پڑھے گا، ہم شخصیتوں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم نظریات کے ساتھ کھڑے. اس قوم کی
نا اتفاقی نے یہ وقت دکھائے کہ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا وہ آج ہمارے منہ گوا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے گھر سے گنجائش دی تو دشمن نے چار دیواری پھیلانگی ہے. ہمیشہ چور اسی گھر کی دیوار پھلانگتا ہے جہاں اندر سے مخبر ملا ہو. کوئی مخبری ہوئی تو سب کچھ ہوا. میں بھرپور انداز میں، کیونکہ یہ مجلس صرف یہ سامنے بیٹھے ہوئے افراد نہیں سن رہے، پاکستان کے طول و عرض میں اور پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا جائے گا. ہمیں وطن عزیز پاکستان کا امن اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. لیکن میں مخاطب ہوں اپنے اہل سنت سے. ایک عرصہ دراز سے ایک تکفیری ٹولہ اہل سنت کے جذبات کو ابھار کے اپنی من مرضی کے مقاصد حاصل کر رہا ہے. وہ مقاصد کیوں حاصل کیے جا رہے ہیں؟ جان بوجھ کے. کل تک تو یہ آپ کی جان کے دشمن تھے جو آج آپ کے سگے بنے ہوئے ہیں. میرے اہل سنت بھائیوں ذرا تھوڑا بیدار کر کے. کل تک تو یہ آپ کو مزاروں میں بم دھماکے کر رہے تھے. یہ آپ کو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ نہیں پڑھنے دے رہے تھے. یہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہنے دے رہے تھے. یہ درود کے منکر تھے. یہ آپ کو کہتے تھے کہ کوئی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کرتا. آج یہ آپ کے عقیدے کے سربراہ بن کے آپ کی سربراہی میں جو وطن عزیز میں ایک دہشت گردی کی لہر دوڑا رہے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. میرے ملک نہیں، گرد و نواح کے خطوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. جب خطوں میں تبدیلیاں ہوں تو ملک کی خارجہ پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں دبے ہوئے لفظوں میں بات کہہ دوں گا. ہم اربوں کی حکومت پاکستان میں نہیں آنے دیں گے. یہ سوچیں کہیں اور سے آئی ہیں، اور یہ سوچ صرف سوچ ہی نہیں آئی، یہ ریال سمیت آئی ہے. میں کہا صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ریال سمیت سوچ آئی ہے. میرے ملک میں ایک نئی لہر کو ابھارا جا رہا ہے. بھئی اگر بہت زیادہ شوق ہے تو بیٹھو، بیٹھ کے ڈیبیٹ کرو. کس کی عزت کروانا چاہتے ہو؟ ہم سے نہیں ہوتی بنی امیہ کی عزت. اپنے بچوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. تمہارے پرانے علماء کتابوں میں لکھ کے چلے گئے. جس کی نام پہ آج تم جلوس نکال رہے ہو وہ مولا علی کو ممبروں پہ گالیاں دیتا تھا. علی کی دفعہ تمہیں غیرت نہیں آئی. اب تمہیں غیرت کس بات کی آ رہی ہے؟ نہیں مانیں گے ہم اس بندے کو جو علی سے جنگ کرتا ہے. کتابوں کے چھت تک ڈھیر لگ جائیں گے. تمہاری کتابوں کی تو ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علی اور اولاد علی کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے. آج تم آہستہ آہستہ ان کی عزت اب بنی امیہ کی عزت ہم سے کرواؤ گے. ہم سے بنی امیہ کی عزت نہیں ہوگی. قانون پاس کروانا چاہتے ہو؟ کون سے قانون پاس کروانا چاہتے ہو؟ پہلے اپنی کتابیں تو پڑھو. صحابہ کو نام ماننے سے جی بندہ کافر ہوگا، اسے سزائے موت ہوگی. ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ اگر وہ سارے مانتے تو جنگیں کیوں ہوئی؟ میں نے پورے محرم میں یہ مضمون پڑھا ہے. 80 ہزار بندہ ایک ایک جنگ میں قتل ہوا ہے. اب انہیں کیا کہنا ہے؟ شہید کہنا ہے یا قتل کہنا ہے؟ ایک مدینے سے نکال رہا ہے، ایک مدینے سے نکل رہا ہے. جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، جو نکال رہا ہے وہ بھی صحابی. خالد بن ولید مالک بن نویرہ کو قتل کر رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی صحابی، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی صحابی. بعد میں کہتے جی وہ ان لوگوں کی بات تھی. ہم کون ہوتے؟ آپ کوئی نہیں ہوتے، ہم ہوتے. آپ سے حق کوئی نہیں ہو سکتی، ہم ہوتے ہیں. حضور ہم کریں گے بات. جو حق پہ ہے ہم اس کا ساتھ دیں. اہل بیت حق پہ تھے، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے. خبردار وطن عزیز کا امن خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. چند ٹولوں کو سڑکوں پہ لا کے احتجاج کروا کے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اخیر بیٹھنا ہے تم نے کہیں نہ کہیں. پھر ایک منحوس مولوی کی کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس ہے، یہ علی ولی اللہ اذان میں کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. میں تمہیں علی ولی اللہ دعوت ذوالعشیرہ میں دکھاتا ہوں، تو مجھے صلاۃ و خیر من النوم دکھا.
دفع کس نے کیا ہے؟ ہم تو یہ باتیں بڑے امن کے ساتھ کرنے والے لوگ تھے، لیکن مجبور کیا گیا ہے۔ اگر علی ولی اللہ اذان میں اضافہ تمہیں دہشت گردی لگتا ہے تو تم نے تو خود یہ بات اصول میں لکھی ہوئی ہے کہ جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہوا ہو اور بعد میں وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو پھر ایک لمبی فہرست ہم نکالیں کہ کون کون سا کام نبی کے بعد ہوا۔ علمی میدان میں آ کے گفتگو کر لو، بیٹھ کے گفتگو کر لو، کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ۔ ابھی تو وہ عدالتوں کے جج زندہ ہیں جہاں سے مبلغ اعظم علی ولی اللہ منوا کے آیا تھا۔ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں۔ ہاں ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے۔ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں رہی، ایک دوسرے کی گردنوں پہ، کیونکہ امن کے دن تھے، ہمیں باہر سے مارنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کہا اچھا موقع ہے، خود ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا نا۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کرو۔ یہ کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اچھا حکومت افغانستان میں بدلی ہے، مزاج ان کے خراب ہو گئے۔ بھائی حکومت ان کی تبدیل ہوئی ہے، تمہاری گردن میں سریا کس بات پہ آ گیا کہ ہم کیا بن گئے؟ آپ کچھ بھی نہیں بنے، آپ وہی ہیں جو پہلے تھے، اور آپ وہی رہیں گے جو پہلے سے ہیں۔ یہ بات میں صرف کیونکہ آپ کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، لیکن میں بات جہاں پہنچانا چاہتا تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچ گئی ہے۔ ہم کسی اپنے جس عالم دین نے عزاداری حسین کی بات کی ہو، وہ سید زادہ ہو، ہم اس کے خلاف کسی قسم کا لفظ برداشت نہیں کریں گے۔ علماء میں، خطبہ میں، ذاکرین میں، ماتمیوں میں ہمارے اندرونی اختلافات، ہمارے ہلکے ہلکے نظریات کے اختلاف ہیں، ہمارے عقائد کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہبی اختلافات نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی اپنے ذاتی اختلاف کی بنیاد پہ اگر کوئی بندہ بنی امیہ کی مذمت کرے تو ہم اس شخص کی حمایت نہ کرتے ہوئے بھی بنی امیہ کی مذمت نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بنی امیہ پہ اس خاندان کو خدا نے قرآن میں اگر کہا ہے تو انہوں نے کھول کے خدا نے شجرہ ملعونہ کہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ وہ شجرہ نہیں ہے تو پھر بتائیں اللہ نے کن کو کہا ہے؟ پھر آپ لے آئیں نا وہ شجرہ ملعونہ جس کو خدا نے کہا ہے، وہ شجرہ کون سا ہے؟ مشکل سے مشکل دور آ رہا ہے کیونکہ حجت کا ظہور قریب ہے۔ جس کو رونے کے لیے آئے ہو، اس کو 40 سال اس کی آنکھوں کا خون بند نہیں ہو۔ 40 سال مسلسل رویا ہے حسین کا بیٹا۔ مجلس تھوڑی تاخیر ہو گئی، آپ کو 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرنا پڑا۔ بشری تقاضا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ چند لمحے کی ہمیں زحمت ہو تو ہمارے بدن تھک جاتا ہے۔ آج رونے اسے آئے ہو جو 40 سال ہر موڑ پہ رویا۔ آپ کو خبر ہے کہ آج 25 محرم ہے، 25 محرم کا دن گزر گیا ہے، آج شہادت ہے سید الساجدین کی۔ آپ پھر بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ذاکر کوئی مصیبت پڑے تو ہم رو لیں۔ ہم مصائب سن کے روتے ہیں، سجاد سن کے نہیں روتے تھے۔ پانی دیکھتے تھے رو لیتے تھے۔ رضا بھائی کسی جوان کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے سجاد روتے، کسی کے سر پہ ردا دیکھتے سجاد روتے، بازار کا رش دیکھتے سجاد روتے۔ یہ جو روئے تھے معاذ اللہ رونا بزدلی کی علامت نہیں۔ کوئی نہ سمجھے حسین کا بیٹا کیوں رویا تھا۔ میں تمہیں مثال دے دیتا ہوں، بازار سے 1000 بندہ مسکراتا ہوا گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کیوں مسکرا رہے۔ ایک روتا ہوا گزرے، بندے کہتے اس سے پوچھو یار اسے کیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے۔ کربلا سے رونا شروع کیا سجاد نے تاکہ مجھے لوگ پوچھے تو کیوں رو رہا ہے۔ میں کربلا سناؤں، میں بابے کی شہادت سناؤں، میں اکبر کا گھوڑے سے اترنا سناؤں، یہ سجاد کے آنسو نہیں تھے، یہ کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی۔
یہ جو آج ہم تک کربلا پہنچی ہے یہ اس سجاد کے آنسوؤں نے پہنچائی ہے. کوئی نہ سمجھے کہ کربلا میں لڑے کیوں نہیں تھے، شاید لڑنا نہیں جانتے تھے. عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. تم نے ہائی نہیں کیا، میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں. غازی سے زیادہ بہادر تھا سجاد، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. تو نے ابھی بھی شرم کی ہے، میں جملہ کھولنے لگا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی موڑ پہ مر جاتا. یہ حوصلہ تھا سجاد کا جو ہر منزل پہ زینب جیسی ماں. میرا مولا تمہیں چہلم پہ لے کے جائے. سیدزادہ ابرار شاہ جی بیٹھے ہوئے. میرا مولا ہر ایک شیعہ کو حسین کی قبر کی زیارت نصیب کرے. جب پہلا چہلم کرنے آئے تھے حسین کا سجاد کربلا میں، تو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے قاضی صاحب مولا سجاد نے کہا تھا اکبر برچھی کھانا آسان ہے، عباس بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے. یہ کہہ کہ سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی، چہرے پہ ڈال کے کہا بابا حسین تیرا ضرب کھانا بھی آسان ہے. قبریں ہلنی شروع ہو گئی، آواز آئی برچھی آسان، تیر آسان، نیزہ آسان، پھر مشکل کیا ہے. سجاد کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، رو کہتے اٹھو قبروں سے میں بتاؤں زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑے رکھنا یہ تیروں سے مشکل. زینب جیسی ماں، علی کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں، سادات و غیر سادات. مدینے سے بھی ایک بھائی اور ایک بہن چلے تھے، کربلا سے بھی ایک بھائی اور بہن چلے. جو مدینے سے چلی بہن کا نام عالیہ، بھائی کا نام حسین. جو کربلا سے چلے بہن کا نام سکینہ، بھائی کا نام سجاد. 28 رجب سے لے کے کربلا کی عصر 10 محرم تک عالیہ حسین کو تسلیاں دیتی، حسین میں تیرے ساتھ ہوں، حسین میں تیری شریکت، اور حسین بہن تیرے ساتھ ہے. اب مجھے معاف کر دینا، 10 محرم سے لے کے شام کی 13 سفر تک 4 سال کی سکینہ. ہر گھر میں بہن موجود ہے. جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں مولا سجاد کی سکینہ کا واسطہ اللہ انہیں بھائی عطا فرمائے. بہنیں زیادہ ہو نا بھائی چھوٹا ہو، تو چھوٹا بھی بھائی ہو نا تو بابر بہنوں کو ایک دفعہ مان بن جاتا ہے. چھوٹا بھائی لے کے بہن بازار میں جا رہی ہو نا، رش زیادہ ہو جائے تو چھوٹے بھائی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی، بھائی کو پتہ چل جاتا میری بہن ڈر گئی ہے. بھائی بے شک چھوٹا ہو، بہن سے کہتا گھبرا نہ میں ساتھ ہوں، تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. اب پتہ نہیں کون بندہ ماتم کرے گا. میں نے آج تک بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے دیکھے ہیں، یہ پہلی بہن تھی جو ہر موڑ پہ سجاد کا کرتا پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. میں جملہ پڑھوں اگر گھروں تک ماتم کرنا ہے. سجاد رو کے دے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلی کیوں دے رہی ہے؟ رو کے کہتی اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو بازار میں مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھا. سجاد میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی. سارے رستے میں مولا زین العابدین لہو روتے رہے. آخری 4 یا 5 منٹ پڑھنے لگا. مولا سجاد کی گردن میں توق تھا.
میں نے توق پڑھا مجبوری سے. ذاکرین بیٹھے, میں جملہ بدل دیتا ہوں. سجاد کی گردن میں بوجھ تھا, کتنا وزنی توق تھا. آج بھی جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے, آج بھی حیدرآباد دکن میں اس توق کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. اس محلے کو دارالشفا کہتے ہیں. مجھے مولا سجاد کی غربت کی قسم, کتابیں کہتی صرف توق نہیں تھا, اس توق کے اندر لوہے کی برسیاں لگی ہوئی تھی. اس کے دونوں طرف کی زنجیریں ملعونوں کے ہاتھ میں تھی. مولا سجاد اس توق کے وزن کی وجہ سے کمر جھکا کے چلتے, گردن جھکائی ہوئی تھی توق نے. اتنا وزنی توق تھا گردن پہ. مولا سجاد کی گردن نے توق کا وزن اٹھایا تھا. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. شام کا بازار تھا, مارو مارو کی آوازیں تھی. ایک علی کا نبینا صحابی بازار میں آیا. اس نے حسین کی قرآن کی تلاوت سنی. یہ لوگوں کو ہلا کے کہنے لگا محمد زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ قرآن محمد پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا محمد نہیں, محمد کا بیٹا ہے. کہنے لگا کون ہے بازار میں؟ انہوں نے کہا حسین. یہ کہنے لگا حسین شام آئے. آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. ایک قریب آ کے کہنے لگا حسین زندہ نہیں آیا, حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے. کہنے لگا کس نے مارا محمد کے بیٹے کو؟ کہنے لگا بیعت نہیں کرتا تھا, 9 لاکھ نے کربلا میں مار دیا. کہنے لگا اب کون آئے؟ انہوں نے کہا حسین کا بیٹا سجاد ساتھ ہے. اس نے ایک بندے سے کہا مجھے حسین کے سجاد کے قریب لے کے جا. یہ بازار میں رش ڈھونڈتا ڈھونڈتا مولا سجاد کے پاس آیا. اس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کلمہ پڑھا ہے میں نے تیرے دادے اور تیرے نانے کا, مجھے حکم دے میں جہاد کروں. مولا سجاد نے گردن سے سر اٹھا کے کہا خبردار تلوار نہ نکالنا, جنگ لڑنی ہوتی میرا عباس ساتھ آیا تھا. تلوار نہ نکالنا, میری سکینہ ڈر جائے گی. میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ رو کے کہنے لگا قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گا؟ مولا سجاد کہتے پھر ایک احسان کر. اس نے کہا احسان نہیں, حکم کر. سجاد رو کہتے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. سجاد کی آواز آئی اسے لپیٹ. اس نے لپیٹا. مولا کی آواز آئی میری کمر کے پیچھے آ. میری گردن سے توق اٹھا کے یہ کپڑا توق کے نیچے رکھ. جتنی دیر تک کپڑا رکھے گا میری گردن کا لہو بند. پانچویں امام نے غسل دیا تھا میرے مولا کو. پانچویں شہنشاہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میرے بابا سجاد کی غربت کی, جب میں نے بابا کو غسل دیا, اب جملہ سخت آ گیا, میں سیدوں سے ڈر گیا ہوں. مولا باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کی گردن میں گوشت نہیں دیکھا. جتنے ماں بھی بیٹھے ہو زنجیر مارتے ہو کمر پہ, ایک ہاتھ ماتمی کا سخت لگ جائے نا, ایک ہاتھ ماتمی کا سخت لگ جائے, دیکھنے والے ایک دوسرے سے کہتے پکڑ لو, زخم زیادہ آ گیا, فوراً ماتمی اس کے اوپر چلے جاتے. وہ منتیں کرتا ہے مجھے مارنے دو. وہ کہتے نہیں تجھے نہیں پتا, ہم دیکھ رہے ہیں, تیرا زخم بڑا آ گیا ہے, تیرا پرسا بڑا ہو گیا ہے, تو ہمیں زنجیر واپس کر دے. اور مقدر والا ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی زنجیر پکڑ لیتا ہے. اللہ جانے تو ماتم کرے نہ کرے. شام کے بازار میں کمینے لوہے کے تازیانوں سے سجاد کو مارتے رہے. زینب اونٹ پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتی سجاد میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ کھلے ہوتے. بس ایک سطر پڑھوں گا, شہادت نہ سن سکو نہ پڑھ سکو. امت نے اس کو زہر دے دی جسے زہر کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے کہا جسے زہر کی ضرورت نہیں تھی. مجھ پہ سوال کرو ضرورت کیوں نہیں تھی؟
جاؤ جا کے طبیبوں ڈاکٹروں سے پوچھو زہر بدن میں جا کے اثر کہاں کرتی؟ جگر پہ. تو جس کا جگر ہی شام کھا گیا تھا، کیا ضرورت تھی اس سجاد کا جگر ختم کرنے کی؟ ایک منزل پڑھوں گا صرف. لہو روتے تھے، لہو. جگر پھٹ گیا تھا. غیرت کا پروردگار تھا حسین کا بیٹا. ایک بس آج 25 محرم میں آج مجھ سے ایک بندہ آزادار مجھ سے کہے کہ بتا یہ جگر پھٹا کب تھا؟ کربلا میں نہیں پھٹا. 18 سال کا اکبر مارا گیا، سجاد لہو نہیں روئے. یتیم قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، لہو نہیں روئے. عباس بازو کٹا کے فرات پہ سو گئے، سجاد لہو نہیں روئے. 70 قدم کے فاصلے پہ علی کی بیٹیوں نے حسین کا سجدہ دیکھا، سجاد لہو نہیں روئے. جو اب تک نہیں رو سکا اسے ہائے کی دعوت دینے لگا. شام غریبہ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی. جو رو پڑا زینب تمہارا رونا قبول کرے. مولا سجاد لہو نہیں روئے. اور ایک سطر کہہ دوں، سگی بہن نیلے تماچوں کے نشان دکھاتی رہے، روئے لیکن لہو نہیں روئے. بغیر پالانوں کی علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھی، روئے لہو نہیں روئے. قرآن کی آیتیں رسیوں میں آ گئی، سجاد روئے لہو نہیں روئے. کوفہ گزر گیا، روئے ہیں لہو نہیں روئے. جب ہے نا شام کا صدر دروازہ، تم نے صرف ذاکروں سے شام سنی ہے، تمہیں کتابوں سے پڑھ کے سنائی نہیں کہ شام میں ہوا کیا تھا. اگر پڑھ دیا جائے تو امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. میں صرف تم سے عقل کے لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں. جس نے اکبر اور حسین کی موت برداشت کر لی، کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا. ہم تو صرف تمہارے ڈر سے کہہ دیتے ہیں پتھروں کی بارش ہوئی تھی. مولا سجاد سے ایک بندے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں؟ فرمایا شام. اس کا مولا سب سے زیادہ رویا کہاں تھا؟ مولا نے فرمایا شام. اس کا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا شام. جب مولا بار بار شام کہتے رہے، اس کا 36 شہروں سے گزرا تھا تمہارا قافلہ، تیری آنکھوں سے ابھی تک شام کیوں نہیں بھولتا؟ اب جو غیرت مند بندہ بیٹھا سر اٹھانا. سجاد رو کے دے کیسے بھولوں شام؟ شام کے بازار کا ماحول میری آنکھوں سے نہیں جاتا. اس کا ہوا کیا تھا؟ سجاد رو کہتے اتنا رش تھا، پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. مولا سجاد کہتے یہ وہی مقام تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی. میں کوشش کروں گا ایک سطر پڑھ سکوں. شام کا صدر دروازہ بند. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 اذانیں علی کی بیٹی نے شام کے باہر کھڑے ہو کے سنی. آخری 1 منٹ بی بی دے کے دی سجاد ان سے کہا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا؟ اب تک علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھی. مولا سجاد ہے جس ملاؤن کے ہاتھ میں زنجیر تھی نا، زنجیر ہلائی اور ملاؤن ہم نے بھی کتنی دیر کھڑے رہے. اسے جو جواب دیا وہ جواب سناؤں معافی مانگ کے. یہ ملاؤن دے کے کہنے لگا ابھی بازار نہیں سجا، ابھی لوگ اکٹھے ہو رہے. تھوڑی دیر کے بعد شام کا دروازہ کھلا. مولا سجاد نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. مولا سجاد نے بازار کا منظر دیکھا. منظر دیکھنا تھا، سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا.
آخری 1 منٹ کے بعد منبر چھوڑنے لگا ہوں. مولا سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. مجھ سے پوچھو سامنے کیا تھا؟ 3000 بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا جس نے بدر احد کے بدلے لینے ہو علی کی بیٹی آ رہی ہے. سجاد نے چھتوں پہ عورتوں کا رش دیکھا. سجاد نے ناچتے ہوئے مرد دیکھے. سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھ کر دی ہے سجاد تیری آنکھ میں خون کیوں آ گیا؟ رو کدا مت دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. رو کدی موت نہ مانگ مجھے وجہ بتا. سجاد رو کدے کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے اس بازار میں پیدل چلے گی. امنا تو اس بازار میں پیدل کیسے چلے گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد انہیں بتا دے میں پیدل نہیں چلوں گی. ادھر مولا سجاد نے کہا کمینہ قریب آیا. اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا. اس نے تازیانے کو ہوا میں اڑایا. سکینہ پچھلے اونٹ سے گری. قریب آ کے دی نہ مار میرا ایک سجاد بچا ہے. میری اماں امیر باپ کی بیٹی ہے. میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں. تو جہاں کہے گا میں پیدل چلوں گی. ادھر سکینہ پیدل چلی. حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے. میری سکینہ پیدل چل رہی ہے. علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. رو کے دی پڑھ قرآن میں پیدل چلنے لگی.